اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، چیپٹر نمبر 12 نیوٹریشن کا آج آخری لیکچر لوں گا میں. یہ لیکچر ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو نظریے سے بھی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. یہ ہے جی آئی ٹی ڈس آرڈرس، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ ڈس آرڈرس، یعنی ماؤتھ سے لے کر اینس تک جو پیٹ کی بیماریاں ہیں، ڈائجسٹو سسٹم کے مختلف آرگنز کو لگنے والی جو بیماریاں ہیں ان کے ڈس آرڈرز. تو اس کو میں اپنی ویڈیو کو آف کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آواز صحیح طرح سے سنائی دے. جی آئی ٹی ڈس آرڈرز میں سے پہلے ہم پڑھیں گے ڈائریا کے بارے میں. ڈائریا آپ کو ڈیفائن کر کے کیا بتاؤں، یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس میں نارمل اسٹول نہیں آتا، پانی کی طرح پتلا سا اسٹول آتا ہے، تو ڈائریا خطرناک ہے. اور اگر یہ زیادہ دیر رہے تو آپ کے جسم سے ڈھیر سارا سیلولر واٹر ڈی ہائیڈریٹ ہو کے نکل جاتا ہے. اور اگر بچوں میں یہ کیفیت کافی دیر تک رہے، ڈائریا کنٹینیو رہے، تو بچے مر بھی سکتے ہیں. بڑوں کے اندر البتہ مرنے کی کوئی خاص اس میں نہیں ہے، لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ڈائریا کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ کھانا کھانے کے دوران یا پانی پینے کے دوران اگر کوئی جرمز وغیرہ، کوئی بیکٹیریا وغیرہ، کوئی فنگس وغیرہ یا کوئی پروٹوزوا وغیرہ یہ آپ کے پیٹ میں چلے جائیں تو وہ انٹسٹائن کی جو ایپیتھیلیل ٹیشو ہے وہ پیراسائٹس اس میں گھس جاتے ہیں. تو انٹسٹائن اسے نکال باہر کرنے کے لیے سیلولر واٹر کی قربانی دیتا ہے. تو سیلز کا پانی جب نکلتا ہے انٹسٹائن میں آتا ہے تو وہاں تو جو فوڈ ہوگا وہ زیادہ ہی پتلا ہو جائے گا، اس سے ڈائریا ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ڈائریا ایک اچھا سا امیون رسپانس ہوتا ہے. وہ انٹسٹائن کے پیراسائٹ جو انٹسٹائن میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، انٹسٹائن اس کو کلی کر کے یعنی ڈائریا کے ذریعے جو ہے وہ نکال باہر. دوسرا ہے ڈائسینٹری، اور ڈائسینٹری بھی ایک طرح کا ڈائریا ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ دستوں کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ انٹسٹائن کا یہ والا جو حصہ انٹسٹائن کا لیومن ہے، یہ سارے کا سارا اندر والا خالی حصہ لیومن ہے انٹسٹائن کا. یہیں سے فوڈ ڈائجسٹ ہو کے آگے کی طرف پاس ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اس میں جراثیم گھسنے کی کوشش کرے تو انٹسٹائن کا جو ایپیتھیلیل ٹیشو ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرتے تو گھستے گھستے یہ بلڈ ویسلز میں چلے جاتے ہیں. اور بلڈ ویسلز کو جب یہ رپچر کرتے ہیں تو بلیڈنگ ہوتی ہے، بلیڈنگ ہو کے بلڈ جو ہے وہ انٹسٹائن میں آتا ہے. تو جب آپ ڈائریا وغیرہ پاس کریں گے تو اس کے اندر وہ خون کے دھبے، بلکہ اچھی خاصی مقدار میں خون ہو سکتا ہے. تو ڈائسینٹری اور ڈائریا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ڈائریا میں جسٹ دست آتے ہیں اور ڈائسینٹری میں دستوں کے ساتھ ساتھ خون بھی آتا ہے. تو ڈائسینٹری از ڈیفائنڈ ایز اے سیویئر ڈائریا، یہ شدید قسم کا ڈائریا ہوتا ہے ان وچ ود the passage of mucus and blood. تو اس میں یہ بلبلے پانی کے بھی موجود ہے، میوکس کے موجود ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بلڈ بھی موجود. کازز کیا ہیں؟ دو کازز ہیں. ایک تو سالمونیلا بیکٹیریا، یہ جو روز لوگ جاتے ہیں کڑھائیاں کھانے رات کو اوپن ہوٹلوں سے، آٹوبان روڈ پہ تو یہ کافی سارا ہے. تو ہوٹلوں پہ جو گوشت ملتا ہے جس سے کڑھائی بنائی جاتی ہے، وہ گوشت مرغی کا ہوتا ہے، بکرے کا ہوتا ہے یا گائے بھینس کا ہوتا ہے. وہ کئی دن کا رکھا ہوا گوشت ہوتا ہے. شام کو نکال کر ٹانگتے ہیں وہ اسٹیل کے یا لوہے کے ہکس میں. کوئی آیا تو کڑھائی کھائے گا، ورنہ اگر کوئی گراہک نہیں آیا تو وہی گوشت پھر فریج میں جاتا ہے، پھر اگلے دن نکلے گا. تو جتنی دیر وہ گوشت جو ہے وہ ٹنگا ہوا ہوتا ہے تو اس پہ سالمونیلا بیکٹیریا اٹیک کرتے ہیں. تو جب آپ ایسے گوشت کو پکا کر کھائیں گے، بیکٹیریا تو مر چکا ہوگا، لیکن بیکٹیریا کی جو زہریات ہیں، جو باقیات ہیں، وہ تو ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو نقصان دے گی. اب بعض بچے سوال کرتے ہیں کہ بیکٹیریا تو مر گیا،
پھر یہ ریئیکشن کیوں ہو رہا ہے؟ تو مری ہوئی چیزیں صرف نقصان دہ تھوڑی ہوتی ہیں، کیا زہر زندہ ہوتا ہے؟ کیا زہر بھی تو مرا ہوتا ہے نا، ایک کیمیکل ہے۔ تو جیسے زہر اثر دکھاتا ہے، ایسے بیکٹیریا کی جو باقیات ہے وہ بھی پوائزنس ہوتی ہیں، وہ بھی اثر دکھاتی ہیں۔ ایک سالمونیلا بیکٹیریا ہے، یہ بیسیلس نسل کا بیکٹیریا، اس لیے اس طرح کی ڈائریا کو بیسیلری ڈائسینٹری کہتے ہیں۔ اور یہ نیچے والا جو ہے انٹمیبا ہسٹولیٹیکا ہے، اس کو امیبک ڈائسینٹری کہتے ہیں۔ یعنی اگر بیسیلس بیکٹیریا سے ہوئی ڈائسینٹری، یاد رکھیں سالمونیلا بیکٹیریا یہ بیسیلس نسل سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ بیسیلری ڈائسینٹری ہوگی۔ اور انٹمیبا ہسٹولیٹیکا ایک پروٹوزون ہے، چیپٹر 7 میں پڑھا کر آیا ہوں، تو یہ امیبک ڈائریا ہو یا ڈائسینٹری ہو، آپ کو اپنا باٹم واش کرنا پڑتا ہے، لیکن باٹم واش کرنے کے بعد بہت کیئرفل طریقے سے کسی ڈٹرجنٹ سوپ سے، کاسمیٹک سوپ سے نہیں، کسی ڈٹرجنٹ سوپ سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لے 20 سیکنڈ کے لیے، اور ناخن میں اگر کوئی ذرات وغیرہ ہیں تو اس کو بھی صاف کر دیں۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ خاص کر کے گھر میں جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بیبی کا باٹم صاف کرتی ہے، اور وہی ماں پھر سارے گھر کو کھانا سرو کرتی ہے۔ تو اگر اس نے کم ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے اپنا ہاتھ صاف وغیرہ نہیں کیے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ انفیکشن جو ہے بیکٹیریا یا انٹمیبا ہسٹولیٹیکا وہ ٹرانس۔ دوسرا پرابلم جو ہوتا ہے وہ ہے فوڈ پوائزننگ۔ اب وہ کھانے پینے کے جو شوقین ہوتے ہیں، کبھی دو دریا پہ چلے گئے، کبھی جام شروع کی پل پہ چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، تو یہ دیکھیں یہ جو آپ کا گوشت ہوتا ہے بہت کم دکانوں پہ یہ فریش ہوتا ہے، ادروائز زیادہ تر تو یہ باسی ہوتا ہے، کئی دنوں کا پرانا ہوتا ہے۔ اور اس سے جب آپ پکا کر کوئی ڈش وغیرہ آپ کو سرو کی جاتی ہے، یا گھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ کو فوڈ پوائزننگ ہوگا۔ تو اگر آپ کے باڈی میں ہیلدی میٹ نہیں گیا، ہیلدی فوڈ نہیں گیا، صرف میٹ نہیں بلکہ فوڈ، ایون اگر آپ کوئی انہیلدی سوپ پیتے ہیں، کوئی باسی سا رکھا ہوا، آپ سوپ پکا کر اگر اوپن رکھ رہے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ 1 گھنٹے کے لیے رکھا رہا، تو اس پہ جراثیم آ جائیں گے، اس میں مکھیاں آ جائیں گی، اس میں پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا، تو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ اور فوڈ پوائزننگ میں کیا ہوتا ہے کہ وومیٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے۔ تیسری بیماری ہے قبضی، جس کو انگریزی میں کانسٹیپیشن کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹول ہے وہ ہارڈ اور اسٹونی ہو جاتا ہے، اور پاس کرنے کے لیے کافی زور لگانا پڑتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو کانسٹیپیشن ہوتی کیوں ہے؟ پہلے تو اٹس اے کنڈیشن ان وچ دیر از اے ڈیفیکلٹی ان ایمپٹائنگ دا باؤل، یعنی پیٹ میں سے پخانہ نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور یہ جو ہے کنڈیشن دماغ پہ بہت برا اثر ڈال سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ ہے لو انٹیک آف واٹر، کہتے ہیں کہ 8 سے 12 گلاس روزانہ پینا چاہیے، لیکن کچھ لوگ پانی موجود ہونے کے باوجود بھی اتنی کوانٹٹی میں پانی نہیں پیتے، تو باڈی کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اگر آپ کھانے پینے کے معاملے میں چٹیرے ہیں، irregular باؤل ہے، آپ نے ناشتہ کیا پھر آپ کو لنچ پہ کھانا چاہیے، پھر لنچ کیا تو پھر آپ کو ڈنر میں کھانا چاہیے، تاکہ کھانے کو پراپر طریقے سے ڈائجسٹ ہونے کے لیے جی آئی ٹی سسٹم کو موقع ملے۔ ادھر آپ نے ناشتہ کیا 8 بجے، کالج پہنچے 10 بجے، چھولوں کا پلیٹ، کوئی دوست نظر آیا، اس سے بھی آپ کچھ نہ کچھ چھین کے کھائیں گے، حفجت میں کھائیں گے کہ اکیلے اکیلے، تو آپ کا انٹسٹائن اس میں آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ، پھر چھولے، پھر دوپہر کا کھانا، پھر سپر کے اندر کچھ نہ کچھ آپ لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پیٹ کا چٹیرا ہونا، irregular باؤل، اور انگریزی میں کہتے ہیں ایٹنگ بٹوین میلز از ہزارڈس فار ہیلتھ، کھانا کھانے کے اوقات کے بیچ میں کھانا صحت کے لیے بے حد نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرا ریزن یہ ہے۔ تیسرا ریزن ٹینشن، خواہ مخواہ پرائے مسائل اپنے ذہن میں، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، یہ بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، جہاں کا درد اپنے جگر میں رکھنے سے ٹینشن ہوتی ہے، تو ٹینشن نہ لینے کا نہ دینے کا، تو یہ وجوہات ہیں جس کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں، یہ میں آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں ویڈیو کے ساتھ ساتھ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
واٹ آر 10 ادر کازز آف دا کانسٹیپیشن. لیکن کتاب میں جو تھی وہ تو میں نے ابھی آپ کو سمجھا دی کہ ٹائم پہ کھانا نہ کھانا اور بار بار کھانا کھانا، پانی مناسب مقدار میں نہ پینا اور ٹینشن لے لینا. یہ ایک اور پرابلم جی آئی ٹی سسٹم کی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ڈسپیپسیا. اس کو اپی گیسٹرک پین بھی کہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا اسٹمک ہے، اگر آپ نے الٹا سیدھا کھایا ہے، مرگن غذائیں کھائی ہیں اور روغنی غذائیں کھائی ہیں اور مسالے دار غذائیں کھائی ہیں، تو آپ کے اسٹمک میں ہائیڈروکلورک ایسڈ جتنا روز پروڈیوس ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ پروڈیوس ہوگا. اور ہائیڈروکلورک ایسڈ دیکھیں ایسوفیگس کی طرف اس کی یہ بڑھ رہا ہے تو یہ ادھر بھی بڑھے گا. تو جب اس میں اسٹمک میں پڑا ہوا ہائیڈروکلورک ایسڈ یہ آپ کے ایسوفیگس کی طرف آتا ہے تو یہ ایسوفیجل السر بھی کاز کر سکتا ہے اور ڈسپیپسیا بھی کاز کر سکتا ہے، جس کو ایپیگیسٹرک ڈسکمفرٹ بولتے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دہی کھا کے اسٹمک کا پی ایچ کو سنبھال لیتے ہیں یا پھر اچھی خاصا پانی پی کے اسٹمک کے پی ایچ کو، کیونکہ اگر آپ آئلی اور اسپائسی فوڈز کھائیں گے تو آپ کو ڈسپیپسیا ہوگا. سو ڈسپیپسیا کو ایپی گیسٹرک ڈسکمفرٹ بھی کہتے ہیں. ایپی کا مطلب ہوتا ہے ابو، گیسٹرک کا مطلب ہوتا ہے اسٹمک سے ابو اور ڈسکمفرٹ کا مطلب ہوتا ہے پین ہوتا ہے. تو اسٹمک سے ابو یہاں پہ پین ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ضرور بن گیا. نیکسٹ کنڈیشن ہے اسٹوڈینٹس پیپٹک السر. میں نے کہا کہ اگر اسٹمک میں ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے اور ہائیڈروکلورک ایسڈ اگر ایسوفیگس کی طرف چلا گیا تو ایسوفیجل السر ہوگا، اور اگر اسٹمک میں رہا تو گیسٹرک السر ہوگا، اور اگر ڈیوڈینم کی طرف آیا تو ڈیوڈینل السر ہوگا. تو یہ جو پیپٹک السر ہے وہ اصل میں اس کو کہتے ہیں ڈیوڈینل السر کو. تو ہائیڈروکلورک ایسڈ کا زیادہ مقدار میں پیدا ہونا اسٹمک کی صحت کے لیے تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اوائڈ آئلی اینڈ اسپائسی. اگلی بیماری ہے بواسیر کی، جس کو ہیمورائڈس بھی بولتے ہیں اور عام انگریزی میں اس کو پائلس بھی بولتے ہیں. اور حیدرآباد کی دیواروں پہ حکیم ایم ایچ سنگرو نے 24 گھنٹے کے اندر اس کا علاج کرنے کی ضمانت دی ہوئی ہے، سوائے بکواس کے کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کو ہیمورائڈس ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ اینس کے، یہ اینس ہے، اینس کے اندر والی سائڈ پہ یہ بلڈ سے بھری ہوئی گوتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بلڈ پیپلی. اور اکثر کر کے یہ قبضی والوں کو ہوتا ہے. تو جب اسٹول پاس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ رپچر ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے. 15 منٹ کا ایک چھوٹا سا مائنر سا آپریشن ہے، وہ ڈاکٹر سے آپ کروا لیں، آپ کے ہیمورائڈز ختم ہو جائیں گے. ورنہ آپ کا تصور آپ کو تنگ کرے گا جب آپ کا واش روم جانے کا کوئی تصور ہوگا کہ مجھے واش روم جانا ہے، کیونکہ آپ کو پھر سارا پین یاد آئے گا جو آپ کو فیس کرنا پڑا. تو انوریکسیا نروسا میں آپ کا ایک امپریشن ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ کھانا کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے. تو آپ اگر کاؤنسلنگ کر کے پیشنٹ کو کچھ کھلا بھی دیں تو وہ کمرے میں سے نکل کر واش روم میں جائیں گی اور انگلیاں ڈال ڈال کے اپنی کلی اپنا وومٹنگ کر کے وہ کھایا ہوا کھانا نکال دے گی. یہ بڑا غلط عمل ہوتا ہے، کیونکہ انہی لڑکیوں کو آگے ماں بننا ہے. تو ماں کے لیے اور بیبی کے ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے نا بہت مناسب ہونی چاہیے. یاد رکھیں کہ مجموعی طور پر خواتین کی جو ڈائٹ ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہر مہینے مینسٹریشن کے پروسیس سے گزرتی ہیں اور ان کا بلڈ لاس ہوتا ہے. لیکن یہاں فگر مینٹین کرنے کے چکر میں کم کھاؤ اور سمارٹ رہو. شکل مطلب یہ تصوری غلط ہے. سمارٹ رہنے کے چکر میں جو ہے نا آپ اپنا بایولوجیکل نقصان کریں. اس میں پھر نروسا میں کب کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. کازز کیا ہیں؟ بعض خاندانوں میں کلچرل پریشرز کی وجہ سے لڑکیاں کھانا نہیں کھاتی. جیسے کہتے ہیں کہ کچھ سماجوں میں لڑکوں کو زیادہ بوٹیاں ملتی ہے، لڑکیوں کو تو شوربہ ہی ملتا ہے. تو کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہے، کچھ فیملی انوائرمنٹ ہوتا ہے، کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. کچھ بھی فیکٹرز ہوں، کھانا ضرور کھانا چاہیے. اور کھانا اگر نہیں کھائیں گے تو آپ کا مستقبل ایسے ہوگا. یہ دیکھیں، یہ ہینگر پہ جیسے کپڑے ٹنگے ہوئے، یہ خاتون ہے، یہ لڑکی ہے، یہ اس کا ٹانگ دیکھیں، یہ اس کی پنڈلیاں دیکھیں اور یہ پسلیاں دیکھیں، زندہ مردہ ہے. لڑکوں میں بھی یہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں، لڑکے کا قد ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، لیکن
آئینے میں یہ خود کو اتنا بڑا موٹا سمجھ رہا ہے، تو نتیجے میں یہ بھی وہی کرے گا جو لڑکیاں کریں گی. تو انوریکسیا نروسا از ڈس لائکنگ ٹوورڈز فوڈ اینڈ دس از اے ویری بیڈ. کاؤنسلنگ کر کے ان لڑکیوں کو سکتا ہے. ایک اور بیماری ہے بلومیا نروسا. اس میں یہ تقریباً خواتین میں 40 سال کے بعد ہوتی ہے. وہ جو انوریکسیا نروسا ہے وہ تقریباً 14-15 سال والی عمر میں ہوتی ہے، لیکن بلومیا نروسا 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. اور اس میں خواتین اتنی اوور ایٹنگ کرتی ہیں کہ اگلے پچھلے ریکارڈ ان کے ختم. یعنی اوور ایٹنگ، ادھر ایٹنگ نہیں ہوتی انوریکسیا نروسا میں، اور بلومیا نروسا میں بہت زیادہ ایٹنگ ہوتی ہے. اور اوور ایٹنگ کی وجہ سے جب آپ کا ویٹ بڑھنے لگتا ہے تو آپ کی پھر حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ سارے کے سارے پوائنٹس جو ہے نا وہ آپ فرصت میں بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا کہ اگر آپ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، یعنی بلومیا نروسا کی اگر آپ میں بیماری ہے تو آپ میں ٹوتھ ڈکے ہوگا، فیشل سویلنگ ہوگی، اسکیئرڈ ہینڈس ہوں گے، اور ڈرائی اسکن ہوگی، اور اس کے علاوہ لو سیکس ڈرائیو ہوگا، آئیز جو ہے نا ریڈ رہیں گی، irregular ہارٹ بیٹ ہوگی، ہیمرائڈس وغیرہ ہوں گے، بلڈی وومیٹنگ آتی رہے گی، یہ بہت سارے، تھروٹ خراب ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور موڈ جو ہے آپ کا ہمیشہ خراب رہے گا. تو یہ کم کھانا بھی بہت بری عادت ہے، اور زیادہ اس سے زیادہ بری عادت. اگلی بیماری ہے مل نیوٹریشن. عموماً پہلے اس کو ڈیفائن کیا جاتا تھا کہ کھانا کم کھانا یہ مل نیوٹریشن ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک عمر کے حصے میں کھانے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور آپ کس طرح کا جاب کرتے ہیں اس کے حساب سے بھی کھانے کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. مثلا ایک بندہ آفس میں کام کرتا ہے تو اس کو جو ڈائٹ چاہیے وہ ڈیفرنٹ ہوگی اس بندے سے جو کھیتوں میں ٹریکٹر چلاتا ہے، تو محنت مشقت کا کام کرتا ہے. تو مل نیوٹریشن کا کئی مطلب ہوتے ہیں. مثلا مل نیوٹریشن میں ایک تو ہوتی ہے اسٹنٹنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا قد ہونا چاہیے تھا آپ اسے چھوٹے رہ جائیں گے ڈیو ٹو مل نیوٹریشن. اب فرض کیجیے گا کہ یہ بچہ 4 فٹ کا ہے اپنے ایج کے حساب سے، تو اس کو بھی 4 فٹ کا ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے، تو یہ اسٹنٹنگ ہے. اور وہ لوگ جو اپنے عمر کے حساب سے جتنا ان کو تھک ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ تھن ہے تو یہ واسٹنگ ہے. اور اپنی عمر کے حساب سے جتنا باڈی کا ویٹ ہونا چاہیے اس سے ویٹ بڑھ گیا ہے تو یہ اوبیسٹی ہے. تو مل نیوٹریشن میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، مل نیوٹریشن میں آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ اوبیسٹی ہے، یعنی یہ ایک گلوبل ایپیڈیمک بن گیا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر جنک فوڈ کھاتے ہیں. امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، جن جن ملکوں میں رہا اور میں گیا، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کھانا کھانے کے ساتھ جیسے ہم لوگ پانی استعمال کرتے ہیں وہ کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پانی کی بوتل کا جو پرائس ہے وہ یہ وہی ہے جو کہ کولڈ ڈرنک کا پرائس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پیور واٹر تو کولڈ ڈرنک میں ہوتا ہے، تو وہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ پیتے ہیں. اور کولڈ ڈرنک میں جو شوگر استعمال ہوتی ہے یہ آپ کے وزن کو ایسا بڑھائے گی کہ بھوکا ہوا. تو آپ کیئر کریں، آپ اس کو کنٹرول کریں. کیسے کنٹرول کریں؟ کہ فیٹ برننگ فوڈس ہیں کچھ، یعنی کچھ ایسی غذائیں ہیں جو موٹاپے کو بڑھاتی ہیں، اور کچھ ایسی غذائیں ہیں جو موٹاپے کو گھٹاتی ہیں. یہ ساری دیکھ لیے وہ غذائیں ہیں جو موٹاپے کو کم کرتی ہیں، جس میں بادام بھی ہے، لہسن بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ دودھ بھی ہے، اور اس میں انڈے وغیرہ بھی ہے، بروکلی بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ اپنا ہیلدی رہنے کے لیے ہیلدی ڈائٹ لیجیے. یہ باؤل ہے یہ سلاد کا بھرا ہوا. ہم لوگ کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیتے ہیں، روٹی، نان، چپاتی، چاول، کیک، پیسٹری، بسکٹ اور نہاریاں اور یہ اور وہ. استغفر اللہ ربی. یعنی اوکیجنلی تو ٹھیک ہے، لیکن روٹین میں پیزے کھانا، نہاریاں کھانا، جنک فوڈ کھانا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا سلاد کھائیں. اس کا کیلوری ویلیو کم ہوتا ہے اور ہیلتھ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے. تو 2 چیزیں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کولڈ ڈرنکس پینا بند کر دیں، اور یہ جو کینڈیز ہوتی ہیں، چاکلیٹ اور یہ سویٹس وغیرہ، یہ بھی لینا بند کر دیں. کبھی کبھی لے لیں لیکن ویسے نہیں. اگر آپ میں موٹاپا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ عدنان سمیع خان ہے، اس کی شکل دیکھیں اور اس کی فزیک دیکھیں،
اور اس نے جب ارادہ کیا کہ مجھے اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا ہے تو اس نے کیئر کرنے کے بعد اچھا خاصا نیئرلی ہاف باڈی ویٹ اس نے ریڈیوس کیا. اور دیکھیں اس میں یہ میری طرح کتنا سمارٹ لگ رہا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ صحت ہی سرمایہ ہے. تو صحت مند